تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو اور مجھے سوچنے کا موقع دیا ہے، ہر انسان کو سوچنے کا موقع دیا ہے. اپنا پہلا آسمان سمجھ نہیں آتا، 6 آسمان سمجھ نہیں آتے. آپ اور میں تو اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنا پورا سولر سسٹم بھی ابھی جو ہے وہ ہارنس نہیں کر سکے. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آنے والے کچھ سالوں میں، اراؤنڈ 100 ایئرز میں، اتنے ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھ گئے کہ ہم جیسے جانا چاہ رہے ہیں ہم ویسے آگے پہنچ گئے، دین دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم مارس پر جا کر کالونیز بنا سکیں گے. اس میں بھی وہ جو لمیٹڈ ٹائم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اراؤنڈ 500 ایئرس. کس نے دیکھی ہے اتنی لمبی زندگی؟ صرف ایک پلانٹ کی بات ہے. اس میں بھی ان کو کئی انسانوں کو کالونی بنانے سے پہلے وہاں پر ٹیسٹ رن کے طور پر کئی سال کے لیے چھوڑنا ہوگا. باقی پلانٹس پر تو ہم جا ہی نہیں سکتے ڈیو ٹو ٹائم فیکٹر، اس لیے کہ وہاں کا ٹائم ہی بالکل الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ وسعتیں زمینوں کی ہوں یا آسمانوں کی ہوں، اللہ نے اپنے بندوں کو، اللہ نے اپنی مخلوقات کو لمیٹڈ رکھا ہے. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے ایکسپٹ اس کے کہ جتنی اللہ تمہیں اجازت دے. یعنی جس کے لیے اللہ یہ حدود کم کر دے یہ حدود کم ہو جاتے ہیں. آسمانوں کے ٹریول میں ان حدود کو کھولا گیا اور ایک انسان ایکسپشنلی اپنی اس دنیا کی زندگی سے آسمانوں کے اوپر ٹریول کرتا ہوا گیا. کون تھا؟ معراج کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے مفسرون کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیپشن کو واضح کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ جب چاہے اللہ فزیکل لاس کو بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے اللہ حدود کو کم کر سکتا ہے، اللہ جب چاہے زمین اور آسمان کی باؤنڈریز کو انسانوں کو ہارنس کرنے کے لیے کھول کر دے سکتا ہے. تمہارا کام ہے فرما برداری میں اچھی نیت سے اچھی کوشش کرتے رہنا. اللہ کی اتھارٹی، اللہ کی پرمیشن ہونی چاہیے. بہت خوبصورتی سے ان الفاظ کے اندر لا تنفذون الا بسلطان آپ کو معراج کا واقعہ فٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. یقیناً جو قرآن پہ وقت لگائے گا، میں نے بھی جب تک سورہ رحمان کی تفسیر نہیں پڑھی تھی میں کبھی تلاوت میں یہ لا ینفذون الا بسلطان میں معراج کا واقعہ نہیں فٹ کر سکے تھے. جب انسان پڑھتا ہے، جب انسان سنتا ہے، جب انسان اس کلام پر وقت لگاتا ہے، اس کو اپنے ذہن کی وسعت بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ذہن میں جو اللہ نے وسعت دی ہے وہ آپ کی اور میری دنیا کو بہترین بنانے کے لیے مارولس اینگلز رکھتی ہے اپنے اندر. ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ایوریج ایک انسان اپنے ذہن کا کتنے پرسنٹ استعمال کرتا ہے؟ 5%. 100 میں سے 5%. ایوریج انسان اپنے ذہن کا 5% استعمال کرتا ہے. سوچیں اگر آپ 20% استعمال کرنے لگ جائیں، آپ تو مسٹر آئنسٹائن کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح تھاٹ پیٹرن دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں وہ انسان بن جاؤں کہ میرے بعد 10 15 لوگ کم سے کم یا میری اپنی اولاد درست پیٹرن پر سوچنے والی اور زندگی گزارنے والی ہو جائے. واللہ عالم. ایک اسکالر ایک بات اور مینشن کرتے ہیں اسی میں لا تنفذون الا بسلطان. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور اللہ کے رسول کے لیے آسمان کی حدوں کو کھولا گیا. کون سے رسول؟ عیسیٰ علیہ السلام. لیکن تو قرآن میں موجود ہے نا رفع اس آسمانی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. واللہ عالم. مفسرون نے اپنا خیال واضح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے سامنے اس طرح سے ہے کہ آپ گئے اور آپ نے آ کر ڈیفائن کیا. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کم سے کم 100 سے زیادہ احادیث آتی ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجیں گے. تو دونوں صورتیں اللہ بسلطان کے اندر آ سکتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے ہم اتنا سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں انٹلیکچوئل بینگ بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اس دنیا میں بہترین طریقے سے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کریں اور دنیا کو ہارنس کریں. بس رب کی فرما برداری کبھی نہ چھوڑیں.
تو پھر جہاں تک اقطار السماوات والارض میں جہاں تک اللہ چاہے گا، اللہ اپنے علم اور اپنی طاقت سے ہمیں وہاں تک جانے کی اجازت دے دے گا. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ میں آپ کو ریفرنس بتا دوں گی. آپ میں سے جو لوگ اس کی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہیں یا کتابیں پڑھنا چاہیں، آپ لوگ پڑھیں. آسمان کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. آئی تھاٹ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ میں زمین کے اوپر بھی بات کر لوں، پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی. ایک امیزنگ آپ کو دنیا نظر آتی ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا کے مختلف لوگوں نے زمین کے کرسٹ کو ڈگ کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے آسمانوں کے ہم نے وسعتیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ بنا لیا اور آسمان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اسی طرح سے ہمیشہ سے انسانیت انکویزیٹو رہی کہ زمین کے اندر کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ جو ہیں وہ مختلف لیولز رکھ رہی ہوں ڈگنگ پوائنٹ آف ویو سے، جہاں تک انسان نے ڈگ کیا. 13 فیٹ میں انسان نے ڈگ کیا، 13 فیٹ انڈر گراؤنڈ. تو وہاں پر ان کو فرعون کا، کسی فرعون کا، آپ کو معلوم ہے فرعون 150 سے زیادہ تھے. فرعون از اے ڈیزگنیشن، کسی ایک انسان کا نام نہیں تھا. تو 13 فیٹ انڈر گراؤنڈ پر ڈگ کرنے پر ان کو فرعون کی ایک قبر ملی، کسی فیرو کی قبر ملی. 110 فیٹ پر جب انہوں نے ڈرل کیا تو ان کو پتا چلا، اچھا 110 فیٹ تک ڈرل کیا اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ہم فارمنگ کر سکتے ہیں. یو کے نے 110 فیٹ پر ڈرلنگ کر کے ایک فارم، انڈر گراؤنڈ فارم بنایا ہوا ہے جو کانکریٹ بام شیلٹر کے انڈر بنا ہوا ہے. اور آج بھی 110 فیٹ نیچے گراؤنڈ میں وہاں پر سبزیاں اور پھل کلٹیویٹ کیے جا رہے ہیں. ایلیویٹر سے جاتے ہیں، پراپر سسٹم ہے وہاں پر. 110 فیٹ تک جو ہے سائنٹسٹ پہنچ چکے ہیں. 131 فیٹ تک ڈرل کیا انسان نے، اور 131 فیٹ پر اٹلی کا ڈیپسٹ سوئمنگ پول موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، یہ انسان نے انکوزیٹو ہے نا، وہ چاہتا ہے اندر سے اندر جائے. تو اندر سے اندر جا کر جہاں اس کو جیسا انوائرمنٹ ملتا ہے، وہاں جس ملک نے جتنی ڈرلنگ کی، اس ملک نے وہاں پر اپنے حساب سے وہاں کچھ بنانا شروع کر دیا. اٹلی نے 131 فیٹ پر سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی سے اس کو نہ بھریں سوئمنگ پول کو، اور آپ ارتھ سرفیس سے اس میں کوئی انسان گرے تو 3 سیکنڈ میں باٹم میں چلا جائے گا. 131 فیٹ، یہ ہے انسان کا معاملہ. 2297 فیٹ، میں نے درمیان کے سب سکپ کر دیا، بٹ دیر از اے ہول بک جس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل کتاب اس کی سب مل جاتی ہے. 2297 فیٹ پر 2010 میں 33 چلے مائنرز تھے، مائن کر رہے تھے، گولڈ مائنز میں کام کر رہے تھے. 33 مائنرز جو 69 ڈیز کے لیے ٹریپ ہو گئے تھے، لیکن پھر سب کو باحفاظت نکال لیا گیا تھا سیفٹی کے ساتھ. 3800 فیٹ انسان ڈرل کر کے زمین میں یہاں تک گیا ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا یہاں پہ؟ ڈیپسٹ بیٹ کالونی. اب بیٹ ڈرل کر کے 3800 تک کیسے جاتی ہے، واللہ عالم، اللہ نے سکھایا ہے اس کو. 3800 فیٹ انڈر گراؤنڈ بیٹ کالونی، براؤن بیٹس کالونی ان کو وہاں پر ملی، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 1000 بیٹس جو تھیں براؤن بیٹس، وہ وہاں پر اپنا ونٹر سپینڈ کرتے ہیں. اور جس جگہ وہ اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ کر رہی تھی زمین میں، یہ زنک مائن تھی. ظاہر بات ہے زمین میں اندر تو نہیں گھسیں گے نا مٹی میں. آپ دیکھیں زنک مائن 3800 فیٹ پر موجود ہے. مزید ڈرل کیا دنیا کے لوگوں نے 12,801 فیٹ، ایلیویٹر لگائی، اور اس ڈرل کرتے کرتے جو 12,000 کی لینتھ پر گئے تھے، ایلیویٹر یہاں تک 1 گھنٹے میں پہنچتی ہے. لیکن اس جگہ پہنچ کر ان کو اندازہ ہوا کہ زمین کا ٹیمپریچر 151 فارن ہائٹ ہو گیا، جس کے بعد یہ مزید ڈرل نہیں کر سکے. سوویت یونین نے یہ ڈرل کی تھی. اور پھر اگلی ڈرل جو ہوئی ہے 40,355 فیٹ، یہ ڈرل ہوئی ہے ایک Z44 چائے وہ آئل اینڈ گیس ویل. ایک آئل کمپنی نے ڈرل کیا. پاکستان میں کراچی میں بھی ڈرل ہو رہا ہے نا آج کل. دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت سے آئل نکالے. ہاں بند ہو گیا؟ اچھا، اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم کرے.
40,355 फीट पर ड्रिल करते हुए ये गए हैं और इन्होंने वहां पर ऑयल एंड गैस वेल लगाया और कहते हैं कि ये इतना डीप है कि 15 बुर्ज खलीफा एक दूसरे के ऊपर आ सकता है। ड्रिल करता करता इंसान इतना डेप्थ में चला गया है, बट दे फेल दैट टेम्परेचर इज 356 डिग्री फ़ारेनहाइट और दिस इज द मैक्सिमम। 40,355 अभी तक इज द मैक्सिमम। इससे ज्यादा ड्रिलिंग अभी तक दुनिया में जमीन में किसी ने नहीं की, इल्ला बिसुल्तान। जब तक अल्लाह रोक के रखेगा इंसान इससे नीचे नहीं जा सकता। बिकॉज इससे नीचे इसलिए नहीं गए कि इस पॉइंट के बाद अब इनकी ड्रिल मशीन्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंसान ड्रिल मशीन भी इतनी पावरफुल बना लेगा कि 356 फ़ारेनहाइट से ज्यादा में वो सरवाइव कर जाएगी। अगर हम महसूस करना शुरू करें तो कायनात की एक एक चीज, हमारे आसपास मौजूद एक एक इंसान, उस इंसान की जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला, सब मुझे और आपको अल्लाह से टाई कर सकता है। सिर्फ ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है यहाँ लगा हुआ, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके पास ब्रेन है? कहाँ है? बास लोगों का घुटनों में होता है, बास का टखनों में होता है, बास का सर पे होता है। आपका कहाँ है? शुक्र है, सर पर ही होना चाहिए। बकरे के पास ब्रेन होता है? अच्छा, आपके पास माइंड है? माइंड है या ब्रेन है, पहले ये बताएं। शाबाश, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर ऑफ गिविंग मी बोथ। जी हाँ, आपके पास ब्रेन भी है और आपके पास माइंड भी है। ब्रेन इज द फिजिकल थिंग, फिजिकल ऑर्गन, माइंड इज जस्ट द फंक्शनिंग, नथिंग एल्स। बकरे के पास माइंड कैसा होता है कैसा नहीं होता हमें नहीं पता, मगर हम बकरे का ब्रेन मसाला खाते हैं, माइंड मसाला नहीं खाते। फाइन। तो आपका और मेरा माइंड और ब्रेन दोनों है, इसको इस्तेमाल करें। इसमें अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है, इसको इस्तेमाल करें अच्छी डायरेक्शन पर। इसको इस्तेमाल करें अपनी हकीकत को जानने के लिए। इसको इस्तेमाल करें नेमतों के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए। अभी तक इंसान इस सारे, अगर मैं आपको ये जो 40,000 फीट हमने बात की है जमीन की, इंसान जमीन में कन्वर्ट दिस 40,000 फीट इनटू माइल्स, इंसान जमीन में अभी तक सरफेस से नीचे सिर्फ 7 माइल्स गया है। 40,000 फीट विल इक्वल टू 7 माइल, 7 माइल्स, सिर्फ 7 माइल्स तक गया, इससे ज्यादा नहीं गया विद ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो फार। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा साइंस भी आगे नहीं बढ़ सकती, इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकते और दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। अगर आप उस हिसाब से देखें, हमने बेयरली जमीन का सरफेस स्क्रैच किया है। और क्या समझता है इंसान अपने आप को? अफलातून, साइंटिस्ट, कारनामा करने वाला। अल्लाह की नजर में आप और मैं किसी चूंटी से कम नहीं है। तो जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को जरूर इस्तेमाल किया जाए, रब से गाफिल ना हुआ जाए। तो एक अल्लाह का चैलेंज जो आपको सूरतुर रहमान में इस जगह मिल रहा है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदु। अल्लाह ने कहा है जाओ, कोशिश करो। तकब्बुर ना करे इंसान, कोशिश करे। इल्म हासिल करे, तकब्बुर ना करे। सदका करे, तकब्बुर ना करे। नेकियों में आगे बढ़े, तकब्बुर ना करे। दूसरों को माफ करे, तकब्बुर ना करे। इबादत करे, तकब्बुर ना करे। तकब्बुर हदीस का मफहूम आता है, हदीस कुदसी का। तकब्बुर, अल्लाह ने कहा मेरी चादर है और जो मुझसे मेरी चादर लेने की कोशिश करता है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अल्लाह हमें हर तरह के तकब्बुर से महफूज रखे। अल्लाह ने वाजे कर दिया है, इंसान असल में अपनी जरूरतों के लिए भी अल्लाह का मोहताज है। यस अलूहू याद कर लीजिए। इंसान अपनी सस्टेनेंस के लिए अल्लाह का मोहताज है। इंसान अपनी तरक्की के लिए अल्लाह का मोहताज है। इंसान कॉन्स्टेंटली एक मोहताज मखलूक है। अल्लाह पर यकीन को बढ़ाएं, आपकी जिंदगी में क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। एक और चैलेंज जो अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों दोनों को कुरान में दिया है, जहां हम ये बात करें वहां हम इसको भी कर लें तो एक आपका एक कंसाइज सब्जेक्ट हो जाएगा। सूरतुर रहमान में अल्लाह ने चैलेंज किया है जमीन और आसमान की हुदूद से निकलने का।
اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو چیلنج دیا ہے کہ وہ مل کر اگر کچھ قرآن جیسا پروڈیوس کر سکتے ہیں تو کر لیں. سورۃ بقرہ آیت نمبر نہیں سوری، سورہ بقرہ میں نہیں آتا، سورہ اسراء میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88.